الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کے اندر لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ جو محافل ہم جیسے آج بشیر صاحب علی رحمت کے حوالے سے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اسلام میں سوگ نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سوگ جو ہے وہ 3 روزہ ہے، اور عدت یا اس کا دوسرا معنی مدت ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے بیوہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوگ نہیں ہے۔ ہم معترضین کے ساتھ بھی جہاں پہ وہ کھڑے ہیں وہاں پہ ہم کھڑے ہیں، مگر یہ محافل اللہ کا حکم ہے، یہ مجلس قائم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے بندوں کی یہ سنت ہے، اور اللہ کے سکھائے ہوئے یہ الفاظ ہیں، اور اللہ کے تائید یافتہ اور حکم یافتہ یہ الفاظ ہیں، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ آج کی مجلس ہم نے جو شروع کی ہے، یہ اللہ رب العزت اس ایصال کے بارے میں ہمیں فردن فردن کیا حکم فرماتا ہے، فردن فردن ہمیں حکم کیا فرماتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کو 700 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ تو نماز کا ذکر جو فرمایا گیا ہے، اس میں ہمیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر ہے، اس کی ثنا ہے سب سے بڑی، کہ تیری ہی ذات کے علاوہ کوئی اور اکبر نہیں ہے۔ اکبر، اصغر، یہ بڑے نام تھے، سب سے بڑے نام تھے۔ ابہا، یہ عزت والے نام تھے، جن میں سے سب سے بڑا نام اکبر جو ہے۔ تو سب سے بڑی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ جی تو سب سے بڑا ہے، اس نے سکھایا ہی ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ناموں سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی صورت ایک ملاتے ہیں، صورت ملانے کے بعد ہم رکوع اور سجود میں جاتے ہیں۔ یہ جو بچوں بھی رکوع کا جو ہے نا ورکعوا، کہ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہودی رکوع نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ رکوع کرو جو رکوع کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے۔ تو ورکعوا یہ تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں جو آپ نے عرض کیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب کب عرض کیے؟ جب عرض کیے تو وہ موقع کہا کیا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، مجھے فخر ہے فقر پر۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے فخر ہے میری اولاد پر، سب سے اعلیٰ اولاد ملی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، ان میں سب سے بہترین خانوادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو اصحاب سب سے بہترین ملے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 450 سال جب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی تو انہوں نے اعلان نبوت کیا۔ 120 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ 120 سال میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ نے فرمایا 600 سال کی جب عمر ہوگی، رب العالمین نے فرمایا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اب ایک تندور جو ہے وہاں سے کشتی بناؤ، اور انہوں نے کہا بھی نبوت چھوڑ کے
تو تم نے نبی اللہ کے نبی کو کہا کہ تم نے یہ جو ہے نا کشتیاں بنانی شروع کر دی، ترخانہ شروع کر دیا کام. پہلے کہتے تھے نبی ہونا میرا شعبہ ہے اور اب تم نے ترخانہ کا کام شروع کر دیا. تو صرف 80 لوگ ایمان لائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہترین اصحاب ملے، سب سے بہترین اصحاب ملے. اور یہ اسم الرجال جو ہے، یہ جو بایوگرافیز کے اوپر کام ہوتا ہے، اس میں 1,24,000 کے قریب صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لوگوں کو بتائی. ایسی تاریخ میں نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. ایک ایک لمحہ آپ کا جو ہے نا وہ بیان فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کہتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کاتب وحی علیحدہ بیٹھے ہوتے تھے، کاتب حدیث علیحدہ بیٹھے ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، یہ ابھی قرآن کا حصہ اس کو لکھ لو، یہ حدیث کا حصہ اس کو لکھ لو. جس کو جو یاد ہوتی تھی وہ پھر سبکن اس کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. تو یہ نماز کی میں بات کر رہا ہوں. جب ہم التحیات للہ والصلوات کا جو ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ عرض جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے فقر پر. مجھے فخر کس پہ ہے؟ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے فخر ہے فقر پر، فخر ہے فقر پر. اب وہ فقر کی تعریف کیا ہے کہ نہ انہوں نے فخر فرمایا کتاب ملی سب سے اعلیٰ، آخری کلام ہے اللہ کا، آدم علیہ نبی نا سے لے کر اب تک آخری کلام ہے. یہ اللہ کا بندوں کے ساتھ آخری کلام ہے. اس کے بعد پھر جب وہ آخری دن ہوگا، جب محشر کا دن ہوگا، تب کلام کرے گا، اٹھائے گا، ہاں میرے بندوں بولو. اس کے علاوہ اس کے ڈائریکٹ الفاظ نہیں ہیں. اولیاء کے پاس، شہداء کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، مگر اللہ کا کلام جو ہے بندوں کے ساتھ وہ ایک آخری کلام ہے، حتمی حکم ہے. اب اس پہ بھی فخر نہیں کیا. سب سے کائنات میں بڑے شہزادے، پوری کائنات میں سب سے بڑے شہزادے امام حسن اور حسین ہیں، ان پہ بھی فخر نہیں کیا. آپ نے فخر کس بات پہ کیا؟ اللہ کی ملاقات میں. جو آپ نے فرمایا جب مجھے فخر ہے فقر پر، کہ وہ جو میری ملاقات وہاں پہ ہوئی نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو میری ملاقات ہوئی، جس میں رب فرماتا ہے کہ 2 کمانوں کا جو ہے نا وہ فاصلہ باقی رہ گیا. وہاں پہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اپنے قرب میں بلا لیا. اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، مگر اس کی قرب کی جو جگہ تھی جہاں پہ وہ مقام خاص پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہتا تھا، وہ اس نے لے لیا، بلا لیا. تو وہاں پہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی، فعلی، مالی، عملی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی. یعنی اللہ نے آگے سے اللہ نے فرمایا، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معذرت کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ تمام قولی، فعلی، مالی جتنی بھی باتیں ہیں نا اللہ تیرے لیے ہیں، تو اللہ نے سلام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم جب دعا پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے ایک قصبے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا جی وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا جی اس وقت کے بادشاہ کا ہے، تو وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو دعا آپ نے مانگی اپنے والد کے لیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور مومنین وللمومنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور مومنین کو بھی بخش دے. ہم یہاں پہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ایک اپنے بزرگ کی بخشش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے لنگر کا انتظام کیا، ہم نے کسی ایسی چیز کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بچوں بھی بیٹا یہ بھی سن لو سارے بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور وہ جبریل امین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جبریل امین جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں، آپ انسانی شکل میں آتے ہیں اور اتنا خوبصورت آپ کا رنگ ہے، بال اتنے کالے سیاہ ہیں اور کپڑوں کے اوپر سفیدی ہے اور سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو زانوں جیسے اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں نا، ایسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایسے جبریل بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بھی موجود تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ جبریل امین نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کہ تو کہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری بات تو یہ کہے کہ نماز پڑھے، تیسری بات یہ کرے تو زکوٰۃ دے، تو حج کرے، تو جو ہے نا جی یہ 5 چیزیں جو نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوا دی کہ 5 چیزوں پہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے 10 سال کے بعد یہی سوال ایک صحابی رسول نے کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے نا، یعنی اس میں تو بنیادی چیزیں آ گئی تھیں، کلمہ طیبہ، روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، 5 چیزیں اس میں آ گئی تھیں۔ اب جو اس وقت یہ بیان فرمائے، 5 چیزیں اس وقت فرما دی، اب 2 چیزیں بعد میں فرمائیں۔ بعد میں کیا فرمایا کہ تو جو ہے نا جی کسی سے اچھا اخلاق بولے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور کسی کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، یہ اسلام کے 7 بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ آپ بخاری کے اندر یہ شروع میں حدیث آتی ہے، حدیث جبریل، جب مرضی کھول کے آپ لوگ اس کو خود پڑھ لیجئے گا۔ اچھا جی، ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا جی اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو یہ اللہ اپنے دربار میں بلا کے اس بندے کے لیے جو آپ کا رشتہ دار ہے، رشتے میں جو ہے نا جی والدین میں سے والد ہے یا والدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مومنین ہیں، جتنے بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں، بعد کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے دعا اپنے لیے تو مانگ ہی رہا ہے، مگر اپنے ساتھ اس نے اس مجلس کے اندر، اپنے دربار کے اندر، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، تو جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ تو کس بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سر نہ اٹھائے، قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے، کس بارگاہ میں تو بیٹھے۔ تو ہم یہ جو ہم محفل کرتے ہیں، ہم اپنے ہاں اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے ہاں یہ جو کرتے ہیں، یہ اصل میں یاد تازہ کرواتے ہیں ہم اللہ کی، جو ہم، کیونکہ ہمارا جو کلام ہے
وہ اللہ نے جو کیا عربی میں ہے، اور ہمارے جو سلف صالحین کی کتابیں ملتی ہیں یا عربی ملتی ہیں یا فارسی ملتی ہیں، نہ آج کسی کو عربی آتی ہے نہ فارسی آتی. ہمیں اردو میں ہی کسی ان جیسے لوگوں سے، جیسے انہوں نے ماشاءاللہ مدارس میں بیٹھ کے دوزانوں ہو کے ساری چیزیں چھوڑ کے 8 سال 10 سال 15 سال لوگ پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، لوگ درس نظامی کرتے ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، لوگ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے نا یہ کسرہ نکرہ، یہ جو ہے نا زیر زبر، یہ کہاں پہ آنی ہے اور کس وجہ سے جو ہے نا یہ کیسے جو ہے نا جی اپنا یہ صیغہ کون سا بنے گا اور کس طرح سے ہوگا، یہ جو ہے نا جی اپنا جس کے اینڈ میں مفتوح ہوگا اس کا وہ اس کا کیا ہوگا، یعنی جس کے زیر ہوگی تو اس کے کیا ہوگا، یہ نشانیاں ساری اس میں پڑھتے ہیں، یہ پریزنٹ ٹینس ہوگی، پاسٹ ٹینس ہوگی، فیوچر ہوگی، یہ کون سی ہوگی. تو اس میں یہ جو سارے دوست پڑھتے ہیں کرتے ہیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو باقی کے، کیونکہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھی آپ سارے ہی عالم دین ہو. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جتنا علم آپ کے پاس آئے نا کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے نا، علم حاصل کرنا تم پہ فرض ہے. تو یہ جو ہے نا حاصل کرنا فرض ہے، مگر ہر چیز اس کی حفظ کرنا یہ اللہ کسی کسی کو شرف دیتا، جیسے ان کے سب اللہ نے مہربانی فرمائی. تو یہ جو ہے یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم کون سی بات کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بزرگوں کو اس چیز کا فائدہ پہنچے اور ہماری یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی نئی نسل کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی اختلافی رائے نہیں ہے، کوئی اضافت نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے، ان کی زبان تھی، انہیں پتہ چلتا تھا. سانو کی پتہ بھی مولوی صاحب کی پڑھ دینے پائے پاویں وہ جڑا نا جی ساری آیت پڑھ چلن فزورا بکرا، سانو کی پتہ آمین آمین. اسی جڑا نا جی وہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جی، تو پنجاب یونیورسٹی میں ہم ایک دفعہ وہاں پہ نا تو ہمیں وہ فقہ کی تعلیم انہوں نے دینے کے لیے استاد آئے، ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ نماز کے بارے میں وہ بیان فرما رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات نماز کے کچھ اصول سمجھا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو ہے نا جی نماز کا معنی ترجمہ چیزیں بھی لوگوں کو کہیں کہ پتہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جو دوست تھے، یعنی ان کے کلاس فیلو جو عالم دین تھے، پروفیسر تھے، وہ شاہ عالم مارکیٹ میں جو ہے نا جی وہ وہاں پہ ان کی دکان تھی، اور اس مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی ظہر کی. اور امام صاحب نے جب نماز ظہر کی پڑھائی نا جی تو امام بھی بھول گیا میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں کہ، اور مقتدیوں کو بھی پورا یاد نہیں کہ بھی ہے نا 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. ایک بندہ اٹھا، اس نے بڑے اعتماد سے کہا جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ تو بتا تجھے کیسے پتہ چلا، مثلا 1 رکعت میں وہ اٹھے تھے پھر بیٹھے تھے. اس کو یاد دہانی ہمیں کرانا تاکہ اس اصول کو ہم پورا کریں تاکہ نماز دہرا سکیں. کہ تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جی میری 4 دکانیں شاہ عالم مارکیٹ میں ظہر کے وقت جب یہاں پہ آتا ہوں تو امام صاحب جب اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے بعد ہر رکعت کے بعد میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، 4تھی کا نہیں ہوا. اب کیونکہ عربی ہے، اب یہ محفلیں آپ کو سکھائیں گی کہ بھی یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب جمعے کے وقت لوگ جاتے ہیں، یوں جاتے شاں کر کے واپس آ جاتے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ٹھیک ہے وہ نجدی ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا چھوڑیں، ان کو تو آتی ہے. میں مدینہ شریف گیا تو وہ نا یہاں سے مسواک نکال لیں اور جو ہے نا یہاں پہ کرنا شروع کر دیں، مسواک نماز کے اندر کرنا شروع کر دیں. میں نے آ کے اپنے مفتی صاحب سے پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ٹھیک کرتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کے مشکل میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا یہ ہر وقت مسواک کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ وہ، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. جب ہم ایسی محفل کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ محفلیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اصال ثواب ہے جو ہمارے گزر گئے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ ان کے بیٹے ہیں نا جی، اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے آئے، ایک صاحب تشریف لائے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین وصال کر گئے، تو میرے والدین کے مرنے کے بعد ان کا میرے کے اوپر کوئی حق ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر 5 حقوق ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں سے ایک حق میں آپ کو 2 حقوق میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ جو ان کے نماز جنازہ کا تھا، اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ جس سے آپ کا تعلق ہے نہیں ہے ان کی رشتہ داری ہے، یہاں تک اس کی تفصیل بیان کی گئی، اس کو بھی بلائیں، اور یہ حق ہے آپ پہ کہ آپ ان کی جو ہے نا جی وہ میت کو لیں، اس کو غسل دیں، اس کے جنازے کا انتظام کریں، اس کی قبر کا انتظام کریں، یہ حق ہے میت کا آپ پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبھی نیٹ پہ کھول کے یہ حدیث آپ نکال لینا، ٹھیک ہے نا، علماء نے بیان بھی کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی عربی عبارت تو ہے ہی ہے مگر آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی۔ تو یہ ہے کہ بھی واہ، اور دوسرا پہلے ایک معنی ہے صلاۃ کے، صلاۃ کی کیونکہ 4 معنی ہیں، ایک معنی صلاۃ کا یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک معنی وہ ہے کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو ہے نا جی فرشتے اس کو جو کرتے ہیں۔ اس طرح نا صلاۃ کے نا 4 معنی ہیں، مگر جو صلاۃ کا معنی منطبق یہاں پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ہے نا جی ہم نماز جنازہ کا ان کی کا اہتمام کریں۔ پھر استغفار کا ذکر آتا ہے، ہم ان کے لیے توبہ زیادہ سے زیادہ کریں، حدیث آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا، ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے توبہ کریں۔ پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بھی جو آپ کے والدین کا جس کے ساتھ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، تفصیل میں نہیں کیونکہ میں پہلے لیٹ ہو گیا، اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کے والدین جو ہیں، جو ان کا دوست تھا یا والد کا یا والدہ کا، ان کے ساتھ جیسا رویہ تھا آپ کو ویسا رکھنا پڑے گا، یہ ان کا حق ہے آپ پہ۔ جو ان کا رشتہ دار تھا جیسا وہ اس سے رویہ رکھتے تھے ویسا رویہ آپ کو رکھنا پڑے گا، یہ ان کا حق ہے۔ یعنی وہ چلے گئے اس دنیا سے، آپ کے گھر میں کوئی ان کا دوست آیا تو آپ کو وہی عزت دینی پڑے گی جو آپ کے والد دیتے تھے۔ آپ کا کوئی چچا آیا ہے، کوئی آیا ہے، جو اس کو رشتہ دار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقوق ہیں مرنے والے کے اس کی اولاد پہ، ٹھیک ہے نا جی، 5 ہیں، میں نے صرف 2 کا ذکر آپ سے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جی یہ رشتہ داروں کا، اور جو ہے وہ ان کے صدیق جو ان کے دوست ہیں جو حدیث میں آتا ہے، وہ جو ہے نا ان کا یہ حق ہے۔ اب مرنے کے بعد کون سی چیز فائدہ دیتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں۔ قرآن سے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ خود اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ جب نماز کے 5 وقتہ حکم ہے تو اس حکم کے اندر والدین کی بخشش کی محفل خود کروا رہا ہے، اس میں رب خود بیان کر رہا ہے کہ بھی یہ کرو، ہمیں ترجمہ نہیں ہوتا، ہم چر پڑھ کے ہم کرتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، کبھی ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا ہے، خیال کہیں ہوتا ہے، بات کہیں ہوتی ہے، اور کوئی بات ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا ذہن، حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں فرمایا نا کہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہے اور اس کا تصور مکہ اور مدینہ میں ہے تو وہ حقیقت میں مکہ و مدینہ، اور جو مکہ و مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے تو دھیان اس کا ادھر ہے، تو وہ ادھر نہیں ہے، وہ ادھر ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ادھر ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو آپ نماز پڑھے وہ توجہ کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اللہ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا۔ دعا کی قبولیت کا ایک باب ہے جو اعلیٰ حضرت نے باندھا ہے، اس کے اوقات ہیں، کیفیات ہیں، مقامات ہیں، اس کی جو ہے نا جی بہت ساری چیزیں ہیں جو دعا ہے۔ تو جب ہم بیٹا اس کو کرتے ہیں، اس چیز کو ہم جب آپ لوگ طالب علم میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم جب توجہ سے پڑھیں گے تو توجہ سے ہی طلب کرتا ہے رب کے بھی جو ہے نا غافل دلوں کی اللہ نہیں سنتا، اللہ رب العزت کی ذات۔ اس لیے ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کی اس کو کوشش کریں کہ ہم یہ کریں۔ اور جو تیسری بات یہ جو میں آخری عرض کرنے لگا ہوں اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، مرنے والے کو 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ ایک کہ جو علم دین، علم نافع اس نے کسی کو سکھا دیا، وہ جب تک سیکھتا رہے گا
اس پہ عمل کرتا رہے گا، کسی کو سکھاتا رہے گا. حافظ صاحب کے یہ جتنے شاگرد ہیں نا، یہ جب تک آگے پڑھاتے رہیں گے. یہ علم دین علم نافع ہے. اب نافع سے میں عرض کروں، اہل عرب سمجھتا تھا کہ جو علم ہے نا، اس کی ایک ہی شاخ ہے کہ کسی چیز کا ہمیں علم ہو جائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، تو وہ جو دعا جب مصنون دعاؤں میں ہمیں دعا ملتی ہے تو انہوں نے جب کہا کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے علم نافع عطا فرما. تو جب اہل قریش نے پوچھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہ یہ غیر نافع علم بھی ہوتا ہے، غیر نافع علم بھی ہوتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ نے وجہہ نے فرمایا کہ ہاں، علم نافع اور غیر نافع دونوں ہوتے ہیں. علم نافع کی آپ نے ایک مثال دی. نافع وہ ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ کے اندر شکر کی کیفیت آ جائے، وہ علم نافع. اور جس میں آپ کا کبر بڑھ جائے وہ علم غیر نافع، وہ علم غیر نافع. یعنی آپ کبریائی، آپ تکبر کریں، آپ اس چیز کے اوپر جو ہے نا گمنڈ کریں، آپ اس چیز کے اوپر جو، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے نا سارے علم اس کے ہیں، اور اس میں سے سب سے زیادہ علم جس کو دیا گیا امت یہ اس مخلوقات میں سے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، ان کا بھی علم عطائی ہے، مگر مخلوقات میں، انبیاء میں، فرشتوں میں سب سے زیادہ علم کی ذات جو ہے جس کو عطا کیا گیا وہ نبی مہرباں کی ذات ہے، وہ ان کی ذات ہے. انہوں نے اس پہ کبھی جو ہے نا نہیں کیا اس بات پہ. تو علم نافع جو ہے نا جی، علم نافع کی طرف کوشش کریں کہ یہ ہے. تو جو علم نافع سیکھتا ہے، جیسے یہ سیکھتے ہیں، سیکھ کے آئے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں، جب تک یہ چلتا رہے گا، ایک ان کا شاگرد قیامت تک بھی ایسے شاگرد در شاگرد در شاگرد چلتا رہے گا تو ثواب پہنچتا رہے گا. ایک تو حدیث میں یہ آتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو آپ نے نیک اولاد چھوڑی نا، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. جب تک آپ نیکی کا کام کرتے رہیں گے بشیر صاحب کو فائدہ پہنچتا رہے گا. چھوڑ دیں گے تو اس محفل کا بھی اتنا ہی فائدہ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، اس کی برکتیں ملیں گی. مگر اس سے برکتیں حاصل کریں نا، کہ میں نے آپ کو بتایا فارسی اور عربی کا کلام ہم آپ کو آسان کر کے دیتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ نہیں تو سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو زندہ نہ ہو. احناف جو ہیں وہ ادھر پڑھتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں مالکیاں وہ ادھر پڑھتے ہیں، شافی اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت زندہ ہے. اہل تشیع جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ویسے بھی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور میں زندہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں. تو وہ جو ہے نا جی، اپنا اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں بہتری پیدا کریں اپنی چیزوں کو، تاکہ ان دا لانگ رن آپ کو فائدہ ہو. آپ کے مرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو ٹرینڈ کریں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا یہ چلا جائے. میں نے ایک دفعہ ان کے گھر بیان کر رہا تھا تو مجھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی بات یاد آ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا جی کہتا ہے، میں سے ہاں یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو مخلوقات ہے نا 18,000 عالم ہے، جن کا لفظی معنی وہ ہے جو ظاہری آنکھ سے مخفی چیز ہو. اب اللہ نے صرف اس میں سے 2 چیزوں کو نا ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا جی اپنا کیا کہتے ہیں جو جن کا ذکر ہے اور ملائکہ کا ذکر ہے. نہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ جن اور ملائکہ نظر نہیں آتے، مگر اس کے عالم بے شمار ہیں. مثلا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہمارے لیے وہ ساری چیزیں جن ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جو تحت الثری کی چیزیں ہیں، جو اوپر کے فرشتے ہیں، باقی لوگ ہیں، جب انسان کہتا ہے نا یہ میرا گھر ہے،
تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو مخلوق ادھر رہ رہی ہوتی ہے ان مخلوقات میں سے ہمارے عالم کے علاوہ جو 18,000 عالم ہیں وہ اس پہ ہستی ہے کہ ہمیں 2500 سال ہو گئے، 3,000 سال ہو گئے، یہ 60-70 سال والا بندہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. اتنا احمق ہے، کتنا بیوقوف ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہے نا وہ ہنستے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک مرغی پیدا ہوتی ہے، اس کی عمر جو ہے نا اگر 3 سال ہے، یا ایک گائے ہے اس کی عمر اگر 15 سال ہے، تو ہمارے لیے ایسے ہی کہ یوں گزری شاں کر کے ہوگی. اسی لیے ہم باقی مخلوقات جن کی بہت زیادہ عمریں، ہم ان کے لیے جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہیں جیسے خاک ہے. اشرف المخلوق ہونا علیحدہ بات ہے، مگر ہمارے ٹائم سپین کا فرق ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اس لیے یہ دوسری بات یہ میں نے عرض کی کہ ہاں جی بس دوسری بات ایک حدیث کی دوسری بات یہ عرض کی کہ جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کریں گے اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کے والدین کو فائدہ ہوگا. اور جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ میرٹ کے اوپر بخشا نہیں جا سکتا. جس نے بخشا جانا نا اس کے فضل سے بخشا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال پہ نہیں بخشا جانا. ٹھیک ہے نا جی، میرٹ پہ نہیں بخشا جانا. بس ہسی تک 33 نمبر آ جان بس ٹھیک ہے، نہیں بڑا جتیاں جگہ مل جائے جتوں دے جڑے نا سردار جڑے نے وہ امام علی مقام ہون اس جنت دے، تو اس جگہ دی جتیاں سانو جگہ مل جائے باہر نہیں بڑی گل. ایسی یہ نہیں اوقات ہو جائے تو بڑی بہت بڑی گل. تو وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کرتے ہیں جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد بیعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا الہ العالمین. ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ پیش کیا تیری بارگاہ میں، یہ بچے، اور جب ہم حاضر ہوئے تو قبلہ حافظ صاحب اور سارے بچے جو پڑھ رہے تھے اور گھر والوں نے، مرد عورتوں نے جو پڑھا، اور درود و سلام کا جو نذرانہ اور جو بیان ہوا، یا اللہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو درجہ قبولیت عطا فرما. اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں یا اللہ معاف فرما. یا اللہ اس کو تیرے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً، تحفتاً، عاجزانہ، غلامانہ، مؤدبانہ، عقیدتاً، احتراماً، انکساراً پیش کرتے ہیں. یا اللہ تو منظور و مقبول فرما. یا اللہ پاک اس کا ثواب، یا اللہ جملہ انبیاء مرسلین کی پاک نفوس، پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. اس کا ثواب یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرتے ہیں، طیبین طاہرین یا اللہ اہل البیت کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. تمام جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. تابعین تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، ائمہ کرام کو پیش کرتے ہیں، شہداء اسلام کو پیش کرتے ہیں، اولیاء مقربین کو پیش کرتے ہیں. ہم اپنے سلسلے کے بابا جی میاں غلام محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. ہم اپنے جد اعلیٰ دادا ہنجر پیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. ہم اپنے حضور سید مجدد سلسلہ عالیہ سہروردیہ حضرت سیدنا ابو الفیض قلندرلی شاہ صاحب یا اللہ پاک غوث زماں قلندر رسول نما کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما. یا اللہ پاک ہم حاجی میاں معراج الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک حاجی فضل الرحمن سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، اپنے والد گرامی کی روح کو پیش کرتے ہیں. اور یا اللہ ہم جو یہاں پہ حاضر ہیں، یہاں پہ میرے یہ بھائی ہیں، ان کے والد گرامی یا اللہ پاک چودھری بشیر احمد صاحب کی روح کو یا اللہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک ان کے گھر میں یا اللہ پاک ان کے ننھیال سے، ان کے ددھیال سے، ان کے عزیز و اقارب سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے یا اللہ پاک اساتذہ میں سے جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا، جو ان کے شیوخ ہیں، یا اللہ ہم سب کے وہ جو
عزیز و اقربا ہیں یا اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، خصوصی طور پہ ان کی ارواح کو بھی پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، یہاں پہ ہمارے یہ کچھ نام لکھے ہیں، یا اللہ پاک ان سب پہ بھی مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین، ان کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، قرآن مجید میں یا اللہ آیات شفا جتنی آتی ہیں، یا اللہ پاک ان سے ہمیں برکت عطا فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے حق میں جتنی شفا کی دعائیں مانگی، اور یا اللہ پاک وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، یا اللہ وہ ساری ہمارے حق میں منظور و مقبول فرما۔ ان کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے والد کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والد کی قبر کو روشن عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے والد کے یا اللہ پاک بتقاضۂ بشریت خطائیں، لغزشیں، سستیاں، یا اللہ پاک کاہلیاں، لا علمیاں، یا اللہ ہر طرح کی گناہوں سے یا اللہ مغفرت فرما، معافی فرما، اور ان کو ان کے لیے توشہ آخرت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب میں سے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہستی ہے، یا اللہ پاک یہ تو بہتر جانتا ہے، تیرا علم ہے، تو بہتر جانتا ہے، اس کے ہاتھ کسی بچے، کسی جوان، یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ امت کے یا اللہ سفید بالوں والوں کے امتیوں کا حیا کرتا ہوں۔ یا اللہ ان سفید بالوں کے حیا کی وجہ سے یا اللہ اس گھر میں بھی برکت عطا فرما، ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، اور یا اللہ یہ معصوم بچوں کی دعا کے صدقے سے یا اللہ پاک ان کے والد کو یا اللہ پاک قبر میں راحت اور سکون اور عافیت والا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ ہم سب پہ آنے والی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، وبائیں، بیماریاں، بلائیں، آزمائشوں کو یا اللہ محفوظ فرما، یا ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں سب کو دین دنیا کی عزتیں، رفتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دکھاوا کوئی ایسی چیز یا اللہ دین کے معاملے میں نہ کرے، دنیا کے معاملات بڑے ہیں، یا اللہ تو تیری رحمت وسیع ہے، ہم سے کوئی غلطی بھی ہوگی اس میں معاف کر دینے، یا اللہ دین میں ہمیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب، حافظ صاحب تشریف لائے، یا اللہ ان کو ترقیاں عطا فرما، ان کے بچوں کے سینے روشن فرما، ان کے ذہنوں میں یا اللہ اتنی کشادگی عطا فرما، یا اللہ جلد سے جلد حفظ، درس نظامی، اور یا اللہ پاک تخصص، اور یا اللہ پاک دنیا کا علم بھی ان کو علم نافع بھی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مدرسے میں، ان کے مسجد میں خیر فرما، برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے جو بھی دعا کی ہے، جو رہ گئی ہے، یا اللہ تو علم، سب تیرے علم ہے، تو ہمارے دلوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری ہر چیزوں کو جانتا ہے، ہمیں اپنی وہ دعا کو قبول فرما کے یا اللہ پاک ہمیں اس کے یا اللہ پاک انعامات سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں رکھنا شان سے، مارنا ایمان سے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وافضل الانبیاء وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔